میں نے ابھی تک گفتگو کی. رول 14 ایسا رول ہے جو کہ ہر گولفر کو پتہ ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ رول 14 ایک ایسا رول ہے جو رول 5 سے لے کر رول 25 تک ہر رول سے جڑا ہوا ہے. لہٰذا رول 14 ہر گولفر کو 14.1 سے لے کر 14.7 تک پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. رول 2.3 میں وہ کہتا ہے سٹارٹ میں کہ کنڈیشن اینڈ آبجیکٹ انٹرفیئرنگ وتھ پلے، یعنی گیم کے ساتھ مداخلت کرتی ہے کون کون سی چیزیں یا جگہ. تو چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں مداخلت کرتی ہیں مثال کے طور پہ موویبل آبجیکٹس ہیں، اموویبل آبجیکٹس ہیں، لوز امپیڈیمنٹس ہیں. تو ان چیزوں کا بیسکلی وہاں پہ ذکر ہے. تو یہاں پہ اس ذکر وہاں ہوا اور یہاں پہ رول 15 اس کے اوپر رولنگ دیتا ہے کہ جی اگر گیم کے دوران کوئی لوز امپیڈیمنٹ پڑا ہوا ہے تو آپ ہٹا سکتے ہیں. کوئی موویبل آبسٹرکشن ہے تو آپ ہٹا سکتے ہیں. کوئی بال یا بال مارکر آپ کو انٹرفیئر کر رہا ہے گیم میں تو آپ ہٹا سکتے ہیں. رول 15 میں یاد رکھیں بال کو نہیں چھیڑنا. بال کی لوکیشن کسی صورت میں چینج نہیں ہوگی. اس کے ارد گرد جو چیزیں آپ کی گیم میں مداخلت کر رہی ہیں وہ چیزیں آپ ہٹا سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا رول نمبر 15. رول 16 اور 15 میں فرق یہ ہے کہ 15 میں آپ بال کو نہیں چھیڑتے، چیزوں کو ہٹاتے ہیں. رول 16 میں آپ چیز کو نہیں ہٹا سکتے کیونکہ وہ موویبل آبسٹرکشن نہیں ہے، وہ فکسڈ ہے. لہٰذا اموویبل آبسٹرکشن سے ریلیف کیسے لینی ہے یہ 16 دیتا ہے. 15 میں آپ کو بال ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، چیزوں کو ہٹا سکتے ہیں اور گیم کھیلیں. 16 میں آپ چیز کو نہیں ہٹا سکتے، آپ بال کو ریلیف لے لیتے ہیں تو 16 میں یہ آ جاتا ہے. 17 پینلٹی ایریا. ہر بندے کو پتا ہے کہ پینلٹی ایریا ریڈ پینلٹی ایریا ہے، یلو پینلٹی ایریا ہے. سو رول 17 پینلٹی ایریا کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور رول 18 اسٹروک اینڈ ڈسٹینس ہے. یہ پلیئر کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اسٹروک اینڈ ڈسٹینس کب لینا چاہے وہ لے لے. اور بال گمنے کی صورت میں اور بال او بی کی جانے کی صورت میں بھی رول 18 استعمال ہوتا ہے.